اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اساتذہ کی سینیارٹی لسٹ مرتب کرنے کا طریقہ کار، یا ایجوکیٹرز کی آپس میں سینیارٹی کیسے مرتب کی جاتی ہے، اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے ان سروس پرموشن کے تھرو اگر آپ ایک تحصیل سے دوسری تحصیل میں ٹرانسفر کر کے چلے جائیں گے تو آپ کی سینیارٹی متاثر نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی دوسرے ضلع میں ٹرانسفر ہو کے جائیں گے تو پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی اپنی سینیارٹی لوز کر جائیں گے۔ جس ضلع میں وہ ٹرانسفر ہو کے جا رہے ہیں، جس ضلع میں جا کے جوائننگ دے رہے ہیں، اس ضلع میں اپنی کیڈر کے وہ جونیئر ترین ٹیچر شمار کیے جائیں گے۔ ایس ایس ٹی، ایس ایس اور ہیڈ ماسٹر کی پرموشن کیونکہ صوبائی لیول پہ ہوتی ہے تو وہ دوسرے ضلع میں ٹرانسفر کر کے جب جائیں گے تو وہ اپنی سینیارٹی لوز نہیں کریں گے، ان کی سینیارٹی متاثر نہیں ہوگی۔ سی ایم پیکج کے تحت پی ایس ٹی، ای ایس ٹی، ایس ایس ٹی کسی بھی دوسرے ضلع میں ٹرانسفر کی صورت میں سینیارٹی اپنی متاثر کریں گے۔ اگر کسی دوسری تحصیل میں جائیں گے پی ایس ٹی اور ای ایس سی، اس کی سینیارٹی بھی متاثر ہو جائے گی۔ پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی ان کی سینیارٹی تحصیل میں بھی سی ایم پیکج کے تحت اگر جائیں گے وہ اپنی سینیارٹی متاثر کر پائیں گے، لوز کر لیں گے۔ لیکن یکم جنوری 2018 سے سی ایم پیکج کو، موبیلٹی پیکج کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی سی ایم پیکج کے تحت آپ اپنی ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اگر ٹرانسفر نہیں کریں گے کسی ڈسٹرکٹ، کسی تحصیل میں، تو آپ کی سینیارٹی لوز نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جب آپ اس پیکج کے تحت اپنی ٹرانسفر کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اگر کوئی ٹیچر ولنگلی گرلز سے بوائز سکول میں یا بوائز سے گرلز سکول میں ٹرانسفر ہو جائے، اپنی مرضی سے وہ ٹرانسفر کر لے، تو وہ اپنی سینیارٹی لوز کر لیں گے۔ اگر ڈپارٹمنٹ اپنی مرضی سے، اپنی کسی مجبوری کے تحت کسی ٹیچر کو بوائز سے گرلز سکول میں بھیج دے یا گرلز سے بوائز سکول میں بھیج دے، تب اس کی سینیارٹی انٹیکٹ رہے گی، اور اس کے آرڈر پہ باضابطہ طور پر مینشن کر دیا جائے گا کہ اس کی سینیارٹی انٹیکٹ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ ولنگلی جائیں گے اپنی مرضی سے بوائز سے گرلز یا گرلز سے بوائز میں، تو آپ اپنی سینیارٹی لوز کر لیں گے۔ اگر کسی ٹیچر کا اپنا سکول کسی دوسرے سکول میں مرج ہو جائے یا اس کو کنسالیڈیٹ کیا گیا ہو، تو اس ٹیچر کی، کیونکہ اس نے کسی دوسرے سکول میں جانا ہے، اپنا سکول مرج ہو گیا، جس سکول میں مرج ہو گیا ہے اس کا سکول، تو اس وجہ سے اس کی سینیارٹی متاثر نہیں ہوگی۔ اس کی سینیارٹی اسی سکول کی رہے گی جس سکول میں وہ پہلے تعینات تھا، باضابطہ طور پر اس پہ مینشن ہوگا اس کے آرڈرز میں۔ اس کے بعد پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی پرموشن اور ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی پرموشن کی سینیارٹی لسٹ ضلعی لیول پہ مرتب کی جائے گی۔ ایس ایس ٹی سے ہیڈ ماسٹر یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی لسٹ، پرموشن لسٹ صوبائی لیول پہ مرتب کی جاتی ہے۔ سینیارٹی لسٹ میں کنٹریکٹ ایجوکیٹرز کا نام شامل نہیں ہو سکتا۔ سینیارٹی لسٹ میں صرف وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کے پاس ریگولر آرڈر ہوتے ہیں، مطلب وہ جو پرماننٹ ملازم ہیں۔ کنٹریکٹ ملازم شامل نہیں کیے جا سکتے سینیارٹی لسٹ میں۔ سینیارٹی لسٹ میں موجود تمام اساتذہ کی پرموشن نہیں کی جاتی۔ دستیاب ان سروس کوٹا کے مطابق ہر کیٹاگری کے کچھ ٹاپ
سینئر ٹیچرز کو ہر سال پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ پروموٹ ہونے کے لیے کم از کم 3 سال کی ACR یا PER کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ریگولر ایجوکیٹرز کی آپس میں سینئرٹی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جب کسی ایجوکیٹر کو ریگولرائز کیا جاتا ہے تو ان کی سینئرٹی کیسے مرتب کی جاتی ہے؟ کنٹریکٹ سروس شمار نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے ایجوکیٹرز کی ریگولر ہونے کی ڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے، یعنی ان ایجوکیٹرز کی ریگولر تاریخ سے ایک دن پہلے تک اس پوسٹ پہ کام کرنے والے تمام ٹیچرز ان نئے ریگولر ایجوکیٹرز سے سینئر شمار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ESC تھے، آپ ریگولر ہو گئے ہیں، PST بن گئے ہیں۔ جس دن آپ PST بنے ہیں اس دن تک آپ کے ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی لوگ ایز PST کام کر رہے تھے وہ آپ سے سینئر شمار ہوں گے۔ ریگولر تاریخ سیم ہونے کی صورت میں دوسرے سٹیپ پر ان کی متعلقہ پوسٹ پر جوائننگ تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، پہلے جوائننگ والا سینئر شمار کیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے ایجوکیٹرز سیم ڈیٹس پہ ریگولرائز ہو جائیں گے۔ سیم ڈیٹس پہ ریگولرائز ہونے کی وجہ سے ان کے ریگولرائزیشن کی ڈیٹ ہوگی سیم ہوگی۔ پھر سینئرٹی چیک کرنے کے لیے ڈیٹ آف جوائننگ چیک کرتے ہیں، اگر ڈیٹ آف جوائننگ بھی سیم ہو تب ڈیٹ آف برتھ چیک کیا جاتا ہے، جس کی ایج سب سے زیادہ ہوگی اس کو سینئر تسلیم کیا جاتا ہے، وہ سینئرٹی میں آگے ہوگا اس سے جس کی ایج کم ہو۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جس طریقے سے سینئرٹی مرتب کی جاتی ہے، یا جب ایجوکیٹر ریگولرائز کیے جاتے ہیں تب ان کی سینئرٹی کیسے مرتب کی جاتی ہے۔ اگر دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید ویڈیوز ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔